رہے ہیں 47 جو ہے وہ کراس کرتا نظر آ رہا ہے. اور PTI کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نبوش حبیبی کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. شدید گرمی ہے, 4 ہفتوں سے ان کی ملاقات بھی ہے. ایز اے فیمیل سر ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے, ایز اے پولیٹیشین کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ تو میں نے آج تقریر میں بھی یہی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشلی آپ ملک کے حالات دنیا کو بتائیں گے کہ جی بہت امن ہے اور بہت پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور اکانومی بہتر ہو رہی ہے, تو اس سے تو اندر تو جو آپ جو بھی بولیں یا میڈیا پہ جو بھی بولیں, حقیقت تو یہی ہے. اندر اے سی میں بیٹھ کے آپ کہیں کہ جی موسم بہت اچھا ہے, 22 ڈگری ہے, اور جب آپ گراؤنڈ پہ آتے ہیں 47 ڈگری ہے, تو یہ دھوکہ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل پریزنرز کو ہمارے چاہے سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہوں, ان کی بیگم صاحبہ ہیں, باقی لیڈران ہیں, جب تک ان کو آپ نہیں رہا کرتے, جب تک پولیٹیکل پارٹیز کو سپیس نہیں ملتی, اس وقت تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, آپ کی اکانومی نہیں گرو کرتی. کہاں سے آئے گی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ؟ جب آپ کا اپنا یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی ہے بدقسمتی سے غریب آدمی نوجوان باہر ملک بھاگ رہا ہے, ڈوب جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھاگ رہے ہیں. سرمایہ دار سرمایہ اپنا لے کے باہر جا رہا ہے. تو اگر ایسے حالات ہوں تو اس میں اکانومی کہاں سے ٹھیک ہوگی, اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ عدلیہ کے آپ کے یہ حالات ہیں کہ عدلیہ 26ویں ترمیم کے اس میں تو بالکل دفن کر دی, اور پھر دوسرے نمبر پہ اگر وہ کوئی فیصلے کرتے بھی ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا, جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی, وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ تو میری تو یہی تقریر میں میں نے یہی کہا کہ آپ پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کریں, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو سپیس دیں. عوام کی مرضی ہے, جس کو سپورٹ کرنا چاہے چاہے, اور اگر نہیں چاہتے نہیں چاہیں گے, عوام کی مرضی ہے. تھینک یو سو مچ سر.